لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ تم سب لوگ بہت پریشان لگ رہے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، اصل میں بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور ہم سب اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ امیر المومنین بھی اس اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں مگر وہ اونٹ مل ہی نہیں رہا۔ اتنے میں امیر المومنین بھی ان کے پاس سے گزرے تو ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ رضی تعالیٰ عنہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیں، وہ اونٹ تلاش کر لے گا۔ امیر المومنین نے ایک نگاہ اٹھائی اور کہا، مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر دوبارہ اونٹ کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ ہمارے دیکھنے والے جان چکے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم اجمعین پر ایک سیریز لائے ہیں، ان کی زندگی کے ایسے واقعات جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنے اور نہ جانے۔ تو دیکھتے رہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ بھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خلیفہ دوم، مراد رسول، عدل و انصاف کے پیمبر، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ کے ان صحابی کے بے حد درجہ فضائل و کمال ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے واقعے سے شاید ہی کوئی بے خبر ہو، لیکن ہم آپ کو کچھ یاد دہانی کراتے چلیں۔ حضرت عمر بن خطاب بہن اور بہنوئی سے اجازت لے کر دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ارقم بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ عمر بن خطاب نے اپنا نام بتایا تو مسلمان سہم گئے۔ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیں نہیں، اگر وہ کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمام مسلمانوں نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں جا کر اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا۔ یہ سن کر کفار کو سانپ سوکھ گیا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر آپ رضی تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو گویا اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ اب آئیے آپ کو سناتے ہیں بیت المال کا اونٹ کا واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے موٹی کپڑے پہن رکھے تھے جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ قریبی کنویں سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتے اور ایک بیوہ کے گھر پانی بھرتے جا رہے تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کے گھروں کا کام کر دیا کرتے تھے۔ جب تھک جاتے وہیں زمین پر پڑ کر سو جاتے۔ اپنے ان کاموں میں کبھی بھی کوئی شرم محسوس نہ کی، حالانکہ آپ خلیفہ دوم تھے۔ آپ اکثر اوقات غریبوں کے کام کر دیا کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اسے بہت تلاش کیا مگر اونٹ نہ ملا۔ بیت المال کے ملازمین پریشان ہو گئے کہ اگر اونٹ نہ ملا تو خلیفہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اونٹ کی تلاش میں مصروف رہے مگر اونٹ کسی طرح ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب پریشانی سے لوگوں کا برا حال ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بیت المال کا ایک ایک پیسہ غریب مسلمانوں کا حق سمجھتے ہیں۔ اگر اونٹ نہ ملا تو خلیفہ ان پر ناراض ہوں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اونٹ کو تلاش کرنے لگے، کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر۔ حضرت عمر بیت المال کا اونٹ تلاش کر رہے تھے، اسی دوران انف بن قیس عرب کے چند اور رئیسوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت آستین چڑھائے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، ایسے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ انف بن قیس اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر انہوں نے ایک شخص کو روک کر پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ تم سب بہت پریشان لگ رہے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، اصل میں بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور ہم سب اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ امیر المومنین بھی اس اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں مگر وہ اونٹ مل ہی نہیں رہا۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس سے گزرے تو ایک شخص نے ان سے کہا، امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیں، وہ اونٹ تلاش کر لے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر دوبارہ اونٹ کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔